اسلامی تاریخ اور قدیم قصوں میں ایک ایسی پراسرار قوم کا ذکر ملتا ہے جس کا نام یاجوج و ماجوج ہے۔ صدیوں سے یہ قوم انسانوں کے لیے خوف اور حیرت کی علامت بنی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کی داستان میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، جہاں بتایا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں فساد پھیلانے کی طاقت رکھتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے خطرے کو روکنے کے لیے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی تاکہ یہ باقی لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تاریخی ماہرین کے مطابق یاجوج و ماجوج ایک بڑی اور ظالم قوم تھی جو بہت تیزی سے بڑھتی اور ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ یہ شمالی ایشیا یا یورپ کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ کچھ لوگ انہیں صرف افسانوی یا علامتی کہانی سمجھتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی بے پناہ تعداد اور طاقت ہے۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ ان کے ظہور کے بعد دنیا میں فساد پھیل جائے گا اور لوگ پریشان ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانی صدیوں سے انسانوں میں خوف اور حیرت پیدا کرتی رہی ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج آج بھی کہیں دور دراز علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں، جبکہ دیگر یہ مانتے ہیں کہ ان کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا۔ یاجوج و ماجوج کی کہانی نہ صرف تاریخ میں ایک پراسرار راز ہے، بلکہ ہمیں اخلاقی سبق بھی دیتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ طاقتور قومیں اگر غیر اخلاقی اور ظالم ہوں تو نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، اور حضرت ذوالقرنین کی حکمت اس بات کی بہترین مثال ہے کہ علم اور انصاف کے ذریعے بڑی طاقتوں کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ آخر میں یاجوج و ماجوج کی کہانی صدیوں سے انسانوں کے لیے عبرت اور حیرت کا سبب بنی ہوئی ہے۔ چاہے یہ حقیقت میں موجود ہوں یا قصوں کا حصہ، ان کا ذکر آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور انسانی تاریخ کے پراسرار پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو ہے۔